یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ حالات جو ہیں وہ دن بدن اس طرف تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں جبکہ امام مہدی کا ظہور جو ہے وہ ہو جائے گا۔ تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ جب بخت نصر نے یروشلم کے اوپر حملہ کیا تو کوئی دیوار جو ہے، کوئی اینٹ جو ہے وہ سلامت نہیں رہنے دی۔ یہ ویڈیوز یا یہ لٹریچر یا یہ تحریریں یا یہ تاریخ یہ آنے والے وقت میں لوگوں کو اور ہماری آنے والی نسل کو یہ بتائے گی کہ یہاں پر کس طرح سے مظالم ڈھائے گئے، یہاں پر مسلمانوں کی حیثیت کیا تھی، یہاں پر مسلمانوں نے کس طرح سے غلبہ جو ہے وہ حاصل کیا تھا۔ اقبال نے کہا کہ اگرچہ زر بھی ہے جہاں میں قاضی الحاجات، اگرچہ پیسے سے بہت سے کام ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو اگر دنیا میں فتح ملی ہے تو وہ درویشی اور وہ سادگی کی وجہ سے ملی ہے۔ مسلمان اس وقت صرف اور صرف اپنی بزدلی کی وجہ سے اور دنیا سے محبت کی وجہ سے ناکام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو سلسلہ وار امام مہدی سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کے واقعات کے بارے میں جاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ حالات جو ہیں وہ دن بدن اس طرف تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں جبکہ امام مہدی کا ظہور جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اور فی الوقت اگر ہم بات کریں اسرائیل اور غزہ کے درمیان جو ایک جنگ کی کیفیت ہے، اور حماس نے 7 ستمبر کو جو اسرائیل کے اوپر ایک بڑا اٹیک کر کے اسرائیل کو ایک شدید دھچکا دیا، حتیٰ کہ ان کا آئرن ڈوم جیسا ایک جو ڈیفنس سسٹم تھا اس کو بھی جو ہے وہ فیل کر دیا گیا، تو ایسی صورتحال اس وقت بن گئی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس وقت یعنی جارحیت پر اس قدر جو ہے وہ تیزی کے ساتھ بمبارمنٹ کر رہا ہے کہ وہ گویا غزہ کی مکمل پٹی کو صاف کر دینا چاہتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ فلسطین کے اوپر یا یوں سمجھ لیجئے کہ اس خطے کے اوپر یہ کوئی پہلی جنگ نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس خطے میں اس سے پہلے بھی بہت بڑی بڑی جنگیں لڑی جاتی رہی ہیں، اور وہ جنگیں اتنی شدید تھیں کہ تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ جب بخت نصر نے یروشلم کے اوپر حملہ کیا تو کوئی دیوار جو ہے، کوئی اینٹ جو ہے وہ سلامت نہیں رہنے دی، یعنی مکمل شہر کو جو ہے وہ مسمار کر دیا گیا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے وہ آبادیاں ہو گئیں، اور پھر جو ہے دوبارہ سے یہ سلسلہ جو ہے وہاں پر آباد کاری کا شروع ہو گیا، اور پھر وہاں پر کوئی اور جو ہے وہ آ کر آباد ہوا۔ تو بنیادی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فلسطین میں آنے کی وجہ سے اور اللہ رب العزت نے اس سرزمین کو بابرکت قرار دیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ تو اس وجہ سے بھی یہ برکت والی یعنی مذہبی اعتبار سے تمام مذاہب کے لیے، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، چاہے وہ جیوز ہوں، چاہے وہ مسلم ہوں، تمام کے لیے یہ بابرکت جگہ قرار پاتی ہے۔ تو اس لیے یہ کئی دفعہ اس کو مسمار کیا گیا اور پھر کئی دفعہ اس کو آباد کیا گیا، اور اس وقت جو باری ہے وہ جیوز کی ہے، یعنی جیوز نے، یہودیوں نے اس کو جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ آباد کیا ہے اور مکمل طور پر فلسطین کا یہاں سے خاتمہ کر دیا ہے۔ میں صرف ایک بات کی طرف جو ہے وہ آپ کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ ان فیوچر دیکھیں تاریخ کا جاننا کتنا ضروری ہوتا ہے، اور ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ حقائق کیا تھے اور یہ معاملہ سارا جو ہے وہ کیسے پیش آیا۔ اس لیے کہ جب کوئی قوم کسی بھی علاقے کے اوپر قبضہ کرتی ہے تو وہ وہاں سے سابقہ قوم کے نشانات جو ہیں اس کو مٹاتی چلی جاتی ہے، تاکہ آنے والی نسلوں میں کوئی یہ جان ہی نہ سکے کہ یہاں پر پہلے کیا تھا۔ لیکن یہ تاریخ کے وہ اوراق ہوتے ہیں جو آنے والی نسلوں کو اویئرنیس دیتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر جاتے ہیں اور اسرائیل کا میپ جو ہے وہ آپ نکالتے ہیں تو آپ کو ویسٹ بینک کا ایک ایریا نظر آتا ہے اور ایک غزہ کی چھوٹی سی پٹی جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے، لیکن جو باقی سارا اسرائیل جو اس پر اس وقت اسرائیل جو ہے وہ قابض ہے، جو کہ کبھی فلسطین ہوا کرتا تھا، آپ مجھے بتائیے کہ اس میں کوئی ایریا آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ پہلے کیا تھا؟
اس کا کوئی نام، اس کا علاقہ نہیں، بلکہ اسرائیل نے وہ تمام علاقوں کے نام بدل دیے، ان تمام علاقوں کی جو حالت تھی اس کو بدل دیا، بلڈنگز جو ہیں ان کا سٹائل چینج کر دیا، انفراسٹرکچر جو ہے وہ پورا چینج کر دیا۔ تو اب کیسے کوئی بندہ یہ جج کر سکتا ہے کہ یہاں پر پہلے کبھی کیا تھا؟ تو آنے والی نسلیں جو ہیں ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ مثال کے طور پہ اگر یہاں سے ویسٹ بینک ختم ہو جاتا ہے اور غزہ کی پٹی جو ہے یہ بھی اسرائیل جو ہے وہ کیپچر کر لیتا ہے، تو یہ سارا ایریا جب بالکل صاف اسرائیل کے پاس آ جاتا ہے تو آنے والے 15-20 سال کے بعد آنے والے میپ میں جب وہ دکھایا ہی نہیں جائے گا تو دنیا بھول جائے گی کہ ویسٹ بینک بھی کوئی جگہ تھی، اور دنیا بھول جائے گی کہ غزہ بھی کوئی جگہ تھی، بس اتنا یاد رہے گا کہ تاریخ میں ایک لڑائی ہوئی تھی۔ تو اس لیے یہ بات آج کے اس دور میں بہت ضروری ہے کہ ہم جو اس پر گفتگو کر رہے ہیں یا ہم جو اس پر باتیں کر رہے ہیں یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک تاریخ بن رہی ہے۔ یہ ویڈیوز یا یہ لٹریچر یا یہ تحریریں یا یہ تاریخ یہ آنے والے وقت میں لوگوں کو اور ہماری آنے والی نسل کو یہ بتائے گی کہ یہاں پر کس طرح سے مظالم ڈھائے گئے، یہاں پر مسلمانوں کی حیثیت کیا تھی، یہاں پر مسلمانوں نے کس طرح سے غلبہ جو ہے وہ حاصل کیا تھا۔ لیکن ایک تھوڑا سا ڈفرنس جو ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ فلسطین جب کہ عیسائیوں کے پاس تھا، یعنی عیسائیوں کے قبضے میں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے بعد پہلی مرتبہ فلسطین کو، یا یوں سمجھ لیجئے کہ یروشلم کو، مسجد الاقصیٰ کو پہلی مرتبہ دائرہ اسلام میں داخل کیا، یعنی حکومت اسلام میں داخل کیا۔ لیکن یہاں یہ بات میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ مسلمانوں نے اگر کبھی کسی علاقے کو فتح کیا ہے تو اس علاقے میں نہ انہوں نے کوئی جنگی جرائم نہیں کیے۔ جس نے امن طلب کیا اسے مسلمانوں نے امن دیا، مسلمانوں نے وہاں کے درختوں کو نہیں توڑا، وہاں کی عمارتوں کو برباد نہیں کیا، وہاں کی خواتین کو قتل نہیں کیا، وہاں کے بچوں کے اوپر ظلم نہیں کیا، وہاں کے بوڑھوں کو تحفظ فراہم کیا، اور نہ صرف یہ بلکہ اس علاقے پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جانے کے بعد اس علاقے کے تمام لوگوں کو ہر طرح کی مذہبی آزادی دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اٹلی جیسا ملک، فرانس جیسا علاقہ جسے اندلس جو ہے، اندلس کی حکومت جسے کہا جاتا تھا، یہاں پر مسلمانوں کی قائم تھی، تو اگر آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں گے تو مسلمانوں کی حکومت میں اس علاقے نے سب سے زیادہ ترقی کی، سب سے زیادہ خوشحال، آج کے دور سے بھی زیادہ خوشحال اور پرامن علاقہ اگر رہا تو یہ مسلمانوں کے دور حکومت میں رہا۔ چنانچہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علاقے کو آپ جانتے ہیں کہ کس طرح فتح کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام اسلامی جنگوں میں سنہرے حروف کے ساتھ لکھا جاتا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس کا محاصرہ کیا تو اس وقت کے بادشاہ نے جو اپنے ان کے علماء تھے، پادری تھے، ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ دیکھیں یہ ہمارا محاصرہ جو کر لیا گیا ہے، تو اب آپ بتائیں کہ ان کتابوں کی روشنی میں جو تورات اور انجیل ہیں، اور میں یہاں یہ بات بھی ذکر کرتا چلوں کہ کتابیں صرف تورات اور انجیل ہی نہیں بلکہ کچھ صحیفے بھی اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء پر نازل کیے، جیسے کہ فرمایا فی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ تو ابراہیم علیہ السلام پر کوئی کتاب تو نازل نہیں ہوئی، لیکن قرآن نے صحیفے کا ذکر کیا۔ تو صحیفے سے مراد یعنی ایک چھوٹا کتابچہ جس میں مختلف امور کا ذکر کیا گیا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس، یہودیوں کے پاس کچھ صحیفے ایسے موجود ہیں کہ جن میں بہت واضح طور پر پیشین گوئیاں اللہ رب العزت نے بیان کر دی ہیں۔ چنانچہ اس وقت کے پادری نے اپنے بادشاہ کو یہ بات بتائی کہ نہیں، ہمیں ابھی ان کے ساتھ صلح نہیں کرنی۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ ان میں وہ مرد درویش ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ جس کے ہاتھ پر بیت المقدس نے فتح ہونا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سمجھ گئے اور بھانپ گئے کہ وہ مرد درویش جو ہے وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ اگر آپ بذات خود
بیت المقدس میں تشریف لے آئیں تو بغیر کسی جنگ کے بیت المقدس جو ہے وہ فتح ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ کہ آپ نے عدل اور انصاف کی یہ مثال قائم کی کہ آپ سفر میں اپنے غلام کو لے کر اپنے ساتھ چلے اور سفر کی تعیین کی کہ اتنے سفر میں اونٹ پر بیٹھوں گا اور تم پیدل چلو گے، اور پھر اتنا سفر تم اونٹ پر بیٹھو گے اور میں پیدل چلوں گا۔ چنانچہ یہ اس طرح سے طے کرتا ہوا یہ مرد درویش عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سفر کرتا ہوا یہ شخص جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی یہ بیت المقدس پہنچتے ہیں۔ تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا گیا، ہمارے نوجوانوں کو اس تاریخ کا علم ہونا چاہیے کہ بیت المقدس کے قلعوں کے دروازے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پر کھول دیے گئے تھے۔ یعنی صرف عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر عیسائیوں نے بیت المقدس کے دروازوں کو کھول دیا تھا، اور اللہ رب العزت نے بیت المقدس مسلمانوں کو دے دیا، مسلمان فتح سے ہمکنار ہو گئے۔ یہ وہ رعب تھا، یہ وہ ہیبت تھی، یہ وہ خدائی عطا تھی جو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی تھی۔ تو اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ جب تک ہم اس درویشی کو، اس سادگی کو اور اس تقوی کو اختیار نہیں کرتے جو کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام میں دیکھا، جو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو دیا، تو اس وقت تک کامیابی سے ہمکنار ہونا یہ ہمارے لیے کوئی مشکل کی بات ہے۔ تو وہ جو اقبال نے کہا کہ گر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، قلندری سے ہوا تونگری سے نہیں۔ اقبال نے کہا کہ اگرچہ زر بھی ہے جہاں میں قاضی الحاجات، اگرچہ پیسے سے بہت سے کام ہوتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، اگرچہ زر بھی ہے جہاں میں قاضی الحاجات، مگر مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں کو اگر دنیا میں فتح ملی ہے تو وہ درویشی اور وہ سادگی کی وجہ سے ملی ہے۔ چنانچہ مسلمان اس وقت صرف اور صرف اپنی بزدلی کی وجہ سے اور دنیا سے محبت کی وجہ سے ناکام ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب کوئی انسان اونچی اونچی عمارتوں میں اور خوبصورت ترین ماحول میں اور ایک جنت نظیر محل میں رہتا ہے تو کبھی بھی اس کا دل نہیں کرتا کہ وہ بھوک برداشت کرے، کبھی بھی اس کا دل نہیں کرتا کہ وہ دھوپ میں پیدل چلے، کبھی بھی اس کا دل نہیں کرتا کہ اس کے بچے جو ہیں وہ بھی کوئی سفر کریں، وہ بھی کوئی مشقت جو ہے وہ برداشت کرے۔ تو جب تک مسلمان لگژریز کو اور لگژریز لائف کو ترک کرنا نہیں سیکھتے، اس وقت تک مسلمانوں کے لیے وہ مقام حاصل کرنا، وہ غلبہ حاصل کرنا جو ہے وہ ممکن نظر نہیں آتا۔ تو آج کے اس دور میں مسلمانوں کی کمزوری ہی دراصل اسرائیل کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یعنی سب سے بڑی طاقت جو اسرائیل کی آج ہمیں نظر آتی ہے وہ مسلمانوں کی بزدلی اور مسلمانوں کی کمزوری، مسلمانوں کا دنیا کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ، مسلمانوں کا دنیا کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنا۔ تو ہمیں یہ سوال جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ پوچھا جاتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، یعنی فلسطین کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو بھائی ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کے اندر اور اپنی آنے والی نسلوں کے اندر ایسی چینج لائیں، ہم کم از کم اس راہ پر چلنا شروع کر دیں کہ آنے والے کچھ سالوں تک ہم اس پیٹرن پر پہنچ جائیں، ہم اس راہ پر پہنچ جائیں کہ جس راہ پہ چل کر ہمیں اللہ رب العزت فتح سے ہمکنار کرے گا۔ اور آخری بات وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کیونکہ ہمارا یہ سلسلہ امام مہدی سے جڑا ہے، تو میں ایک نقطے کی بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ امام مہدی کا کمال جو ہے وہ بھی یہی ہے۔ یعنی امام مہدی جب آئیں گے تو کیا ہوگا؟ یہی کچھ ہوگا کہ مسلمان شدید بدحال ہوں گے اور مسلمان کرنا تو کچھ چاہتے ہوں گے لیکن انہیں کوئی لیڈر نہیں مل رہا ہوگا۔ چنانچہ امام مہدی آئیں گے اور صرف کیا کریں گے؟ ان کو کمانڈ کریں گے، ان کو راہ دکھائیں گے، ان کو کھڑا کریں گے، ان کے اندر ہمت، جرت، ولولہ پیدا کریں گے، دنیا کی محبت ان کے اندر سے نکال دیں گے اور ان کو کہیں گے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم کھڑے ہو، دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ اگر ہم نہیں رہیں گے تو دشمن کا بھی کچھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا جرت مندانہ فیصلہ ہوتا ہے کہ انسان یہ فیصلہ لے کہ ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے، چاہے ہم بچیں یا نہ بچیں، لیکن ہم مل کر دشمن کو جو ہے وہ ایک دفعہ ناکوں چنے چبوا دیں۔ تو یہ امام مہدی کا اصل کمال یہی ہوگا کہ وہ جرت پیدا کر دیں گے، ہمت پیدا کر دیں گے اور مسلمانوں کو وہ کبوتر کو شاہین سے لڑوانے والا کام جو ہے اقبال نے کہا وہ امام مہدی کر دیں گے۔
तो हमारी गुफ्तगू ये इमाम महदी से लेकर क़यामत के कायम होने तक के वाक़यात के बारे में जारी रहेगी। इस गुफ्तगू में ये इसराइल और फ़लस्तीन के वार को भी हम जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे। आपके सवालात हम तक पहुँचते रहते हैं। इस ज़मीन में कोई भी बात अगर आप पूछना चाहें तो हम उसके लिए हाज़िर हैं, कोशिश करेंगे कि आपका जवाब जल्द अज़ जल्द दें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।